اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں نماز استخارہ کرنے کی دعا سیکھیں گے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کی ایسی ہی تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کریم کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ ایک دفعہ پھر سے سن لے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ نوٹ: استخارہ خود کرنا سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو باقاعدہ طور پر سکھایا کرتے تھے، اور ھذا الامر کی جگہ اپنی حاجت کا نام لے۔ استخارہ کرنے کے بعد خواب کا آنا ضروری نہیں، بلکہ جس کام پر دل مطمئن ہو جائے اور اس کے لیے اسباب بھی مہیا ہو جائے تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے کام کا آغاز کر دے۔ اس ویڈیو میں اتنے ہی۔ اللہ حافظ۔